الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، قوموں پر اور ملتوں پر جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطرناک اور آزمائشی حالات آتے ہیں اور ملت کے افراد یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے نرغے میں ہیں، اور جب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ حق بظاہر دبا ہوا نظر آنے لگتا ہے اور باطل دندناتا ہوا نظر آنے لگتا ہے، ان حالات میں اللہ کے جو سچے مومن بندے ہوتے ہیں ان کا طریقہ مایوسی اور نا امیدی کا طریقہ نہیں ہوتا، ان کا طریقہ بے عملی اور بد عملی کا طریقہ نہیں ہوتا، ان کا طریقہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے اور خود کچھ نہ کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے سچے بندے ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال بندے
جب یہ دیکھتے ہیں کہ آلات ہمارے فیور میں نہیں ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باطل پوری طاقت کے ساتھ مڈلا رہا ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کا بازار گرم ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ناانصافی پورے طور پر چھا رہی ہے، جب انہیں نظر آتا ہے کہ ہم چاروں طرف سے گھیرے میں اور نرغے میں اور شکنجے میں اور حصار میں ہیں، تو ایسے موقع پر ان کا ایمان اپنے رب کی ذات پر اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے آلات میں ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی مدد پر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ آلات کہیں ہماری بداعمالیوں کی سزا تو نہیں ہے، یہ آلات کہیں ہمارے گناہوں کا وبال تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہیاں ہو رہی تھی، ہم نافرمانیوں کے مرتکب تھے، ہمیں جو کام سونپا گیا تھا اللہ کی طرف سے ہم نے وہ کام کرنے میں کوتاہی کر دی، ہمیں جو مشن دیا گیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، بھولا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آلات جو آج ہمارے اوپر ہیں یہ ہماری انہی کوتاہیوں اور بداعمالیوں اور غفلتوں اور لاپرواہیوں اور سستیوں کا وبال ہیں، خمیازہ ہیں، نتیجہ ہیں، بھگتان ہیں۔ اللہ کے سچے بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آلات کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا احتساب کرنے کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، وہ حالات کی خرابی کا سبب باہر نہیں اندر تلاش کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں کیا کوتاہی ہے، ہم میں کیا بگاڑ ہے، کیا ہم نے اپنا کام یاد رکھا، کیا ہم نے اپنا مشن سنبھالے رکھا، کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، کیا ہم نے اپنے فرائض نبھائے، ان کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ اور اسی کا حکم قرآن مجید میں ہے کہ ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے کیا تیاری کی ہے، اس نے کیا عمل کیا ہے، اس نے آگے کے لیے، مستقبل کے لیے، کل کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے اور جائزہ لے کہ اس نے مستقبل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ کل آخرت کی دنیا بھی ہو سکتی ہے، یہ کل برزخ کا عالم بھی ہو سکتا ہے، یہ کل دنیا کا آنے والا مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ صاف لفظوں میں یہ جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے، حالات سے نمٹنے کے لیے ہم نے طریقہ کون سا اختیار کیا ہے۔ کیا ہمیں کبھی توفیق ہوئی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن اعمالکم وعدوا انفسکم من اہل القبور، اور بعض روایات میں ہے وتزینوا للعرض الاکبر، اے لوگو قبل اس کے کہ قیامت قائم ہو اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا حساب لیا جائے، وہ مرحلہ آنے سے پہلے پہلے دنیا میں اپنا حساب خود لے لو، اپنا محاسبہ خود کر لو، اور قبل اس کے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی ترازو میں تمہارے اعمال تولے جائیں، دنیا میں خود اپنے اعمال کا وزن کر لو،
اور یقینی طور پر یہ سمجھ لو کہ تمہیں مر جانا ہے، قبر میں دفن ہو جانا ہے، اللہ کے دربار میں بڑی پیشی پر حاضر ہونا ہے۔ اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو، اپنے اعمال کو سنوارو، اپنے کردار کو بہتر بناؤ اور اپنی زندگی اللہ اور رسول کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کر گزارو۔ حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائیں، سچے ایمان والوں کے لیے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمارا یقین پچھلی تاریخ کی روشنی میں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، انبیاء کرام کی سیرت، سید الاولین والآخرین سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، ہر دور میں امت کے اسلاف کی سیرت کی روشنی میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے لمحات بالکل قریب ہوتے ہیں۔ رات جب زیادہ تاریک ہوتی ہے تو صبح کا طلوع بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ جب ظلم کے آلات آخری سطح پر پہنچتے ہیں تو یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کا سورج اپنی نصرت کے ذریعے طلوع فرماتے ہیں اور سچے ایمان والوں کے مقدر میں کامیابی لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پر ایمان رکھنے والے ہم سب افراد کو یہ تو یقین کر لینا چاہیے کہ حالات ہماری آنکھوں کو بظاہر کتنے ہی بدتر کیوں نہ نظر آ رہے ہوں، یقیناً حالات کا یہ رخ تبدیل ہو کر رہے گا، ظلم کی تاریکیاں ختم ہو کر رہیں گی، سچائی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ حق کا بول اور حق کا کلمہ ہی بالا اور بلند رہے گا اور باطل سرنگوں اور ناکام ہو کر رہے گا۔ اس میں تاخیر کتنی ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طے کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ تو ہمارا یقین ہے۔ لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان خطرناک حالات میں کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم غفلت کی زندگی بسر کرتے رہیں؟ کیا ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ کھا لیں اور پی لیں اور پہن لیں اور اپنی رہائش کا انتظام کر لیں اور اپنی اولاد کے معاشی فیوچر کو سیو کر لیں؟ کیا ہمارا کام یہی ہے؟ ایمان والوں کا کام اس پر ختم نہیں ہوتا۔ ہم جس نبی کے غلام ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، اس نبی نے ہم کو کام دیا ہے، مشن دیا ہے، پیغام دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، فرض دیا ہے۔ ہمیں وہ مشن یاد رکھنا پڑے گا، تبھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہمیں اس مشن کو سامنے رکھ کر محنتیں اور فکریں کرنی پڑیں گی، تبھی ہم اللہ کی نصرت کے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مدد کے مستحق ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ امت نے اپنے مشن کو سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہی، اور جب جب امت نے اپنا مشن بھلایا، اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا اور غفلتوں میں مبتلا رہی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد متوجہ جبھی ہوتی ہے جب ہم اپنے کام کو یاد رکھیں، ہماری ڈیوٹی ہے ہم اسے یاد رکھیں، ہم یاد رکھیں گے تو اللہ کی مدد متوجہ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تبھی اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے پیر جمائے گا اور تمہارے دشمنوں کو رسوا کرے گا اور خاک چٹائے گا۔
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اسی کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کی مدد کرے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہیں کو ملے گا بشرطے کہ تمہارا ایمان و یقین پختہ ہو اور کردار و عمل پاک ہو اور مشن تمہیں یاد رہے، اپنی ذمہ داریاں تم بھرپور طریقے سے ادا کرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر دیکھا جائے اور ہم صحابہ کرام کے اقوال و تعلیمات کو اگر دیکھیں اور اپنے اسلاف کی تاریخ اگر پڑھیں تو آج کے ان آلات میں 4 بنیادی باتیں ملتی ہیں۔ ان چاروں کو ہمیں ان آلات میں اپنا اولین ایجنڈا بنانا پڑے گا۔ ہم دین کے نام پر جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، لیکن ہمارے ایجنڈے میں 4 بنیادیں ضروری ہیں آج کے آلات میں۔ ان 4 بنیادوں کے بغیر نہ ہم اپنی دنیا سنوار سکیں گے نہ اپنی عاقبت سنوار سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمارا اتحاد اور ہماری اجتماعیت، امت کو متحد رکھنے کی فکر۔ آپ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنی مسجد سے، اپنی کالونی، اپنے محلے، اپنے خطے سے یہ کام شروع کریں گے اور یہ کام بڑھتا چلا جائے گا، نچلی سطح سے لے کر کے اوپر کی سطح تک، انفرادی سطح سے لے کر کے ملی اور قومی اور اجتماعی سطح تک۔ امت کا اتحاد امت کی عزت کا ذریعہ بنتا ہے اور امت کا انتشار امت کے لیے رسوائی کے سوا، ناکامی کے سوا کوئی اور چیز نہیں لا سکتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ جانے کتنے دھڑوں میں تقسیم ہیں، نہ جانے کتنے گروپوں میں تقسیم ہیں۔ مسلک کی بات چھوڑیے، مسلک کے علاوہ نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے امت کو بانٹ رکھا ہے۔ اپنی انا کی خاطر، اپنی چودراہٹ کی خاطر اور اپنے نفس کی خاطر اور اپنے مفاد کی خاطر ہم نے امت کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا ہے اور امت بری طرح بکھری ہوئی ہے۔ ہمارے لوٹے جانے کا، پیٹے جانے کا، رسوا کیے جانے کا جو بنیادی سبب ہے اس میں ایک اولین چیز ہمارا انتشار، ہمارا اختلاف، ہماری صفوں کا بکھراؤ، ہمارے دلوں کا بغض اور کینے اور عداوت کی گندگیوں سے آلودہ ہو جانا بھی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو شخص اپنے کسی عمل سے امت میں بکھراؤ پیدا کرتا ہے اور امت میں تفریق پیدا کرتا ہے، وہ ایسا ملعون انسان ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کا خطبہ جب بھی دیتے تھے تو روایات میں منقول ہے کہ یہ احادیث، یہ فرمودات آپ کی زبان مبارک سے ضرور جاری ہوتے تھے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ آپسی تعلق میں، آپسی محبت میں، یگانگت میں، اجتماعیت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ جسم بے شمار اعضاء کا مجموعہ ہے، یہ جسم 360 جوڑوں کا مجموعہ ہے۔ ایک جسم کی مثال ہے تمام اہل ایمان کی مثال،
کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال ملت کی ہونی چاہیے کہ ملت کا ایک فرد اگر دکھی ہو تو اس کا دکھ پوری ملت اپنا دکھ محسوس کرے، امت کے ہر فرد کا دوسرے فرد سے یہ تعلق محبت کا ہو۔ اور فرمایا گیا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے عمارت کا بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، دیواریں چھتوں کی محافظ ہوتی ہیں، چھتیں دیواروں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کا مددگار، خیر خواہ، بہی خواہ، تعاون کرنے والا، اتحاد اور اجتماعیت کے سانچے میں ڈھل کر رہنے والا ہونا چاہیے۔ ہمارا سب سے پہلا کام ہے ہماری صفوں کا متحد رہنا۔ ہم بالکل کسی قیمت پر بکھرنے نہ دیں امت کو، اور یہ کام آپ کو اپنی سطح سے شروع کرنا پڑے گا۔ آپ یہاں سے یہ کام شروع کریں کہ یہاں سے جو پیغام ہوگا وہ ملت کو متحد کرنے کا پیغام ہوگا، ملت کو منتشر کرنے کا پیغام نہیں ہوگا۔ ہم ملت کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جوڑ کا مشن دیا تھا، توڑ کا مشن نہیں دیا تھا۔ آپ کی پوری محنت اسی پر ہوئی، اور آپ سمیت تمام نبیوں کو خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ یہ ذمہ داری تمام نبیوں کو دی گئی ہے کہ وہ اپنی امت کو مجتمع رکھیں، اپنی امت کو متفق رکھیں، اپنی امت کو گروہوں اور ٹولیوں میں بٹنے اور تقسیم نہ ہونے دیں، ان کو ٹکڑیوں میں الگ الگ نہ ہونے دیں۔ تو سب سے پہلا کام ہے اجتماعیت کی حفاظت، اتحاد کی حفاظت۔ یہ ہمارے ملی ایجنڈے کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، دعوت دین کا کام، تبلیغ دین کا کام۔ اللہ کے جو بندے کلمے سے محروم ہیں، اللہ کے جو بندے ایمان کی دولت سے محروم ہیں، جن تک حق نہیں پہنچا ہے، جن کے پاس اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے، جو کفر میں مبتلا ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہے، جو بدعقیدگی کی غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کا پیغام ان تک پہنچائیں، ہم دعوت دین کا کام ان میں کریں اور ان کو حق کا پیغام پہنچائیں۔ ہمارا جتنا بڑا بھی سرکل ہو، ہمارا یہ کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ہر ایک نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر آج تک کی تاریخ پڑھیے، جو بھی اللہ کا بندہ حق کی دعوت قبول کر کے حق کا کلمہ پڑھتا تھا، اس کو جو کام سونپا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ وہ حق کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے کہ جو ایمان مجھے حاصل ہے وہ میری پراپرٹی نہیں ہے، جو ایمان آپ کو حاصل ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے، جو یقین ہے، جو توحید ہے، جو کلمہ ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ امانت ہے۔ یہ امانت ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے، اور اس میں ہم غفلت برت رہے ہیں، اس لیے یہ آلات ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ دعوت دین کا کام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام ہے، انسانوں کو نجات کے راستے پر لانے کا کام ہے، حالات کی خطرناکی کو ختم کرنے کا کام ہے، اور انسانیت کی قدروں کو عام اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں بنیادی طور پر اس کام پر اپنی توجہ کرنی پڑے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک لمبی مدت سے
پوری امت غفلت کا شکار ہے، اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے ہم بے انتہا کوتاہی کے شکار ہیں، بے انتہا غفلت کے شکار ہیں۔ اس کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے، لیکن میں یہ بنیادی بات بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اولین ترجیح اپنے سامنے رکھیں۔ ہمیں سب سے پہلی بنیاد کے طور پر کیا کرنا ہے؟ اپنی صفوں کو متحد رکھنے کا کام، امت کو متحد رکھنے کا کام، اور غیروں تک حق کا پیغام پہنچانے کا کام۔ اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے مضبوط تعلق۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہمارے پاس نجات و ہدایت کا نسخہ ہے، اور ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اسی قدر ہم حقدار ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط رشتہ، یہ رشتہ عمل کا بھی ہو، یہ رشتہ نظریے کا بھی ہو، یہ رشتہ عقیدے کا بھی ہو، یہ رشتہ محبت کا بھی ہو، یہ رشتہ عظمت کا بھی ہو، یہ رشتہ عمل کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط تعلق اور رشتہ، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ بار بار قرآن میں یہ آیت پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اپنے آپ کو ٹولیوں اور گروہوں میں بکھرنے مت دو۔ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے تو اولاد بھی خیر کے راستے پر رہے گی، اور امت بھی وحدت کی لڑی میں بندھی ہوئی رہے گی، وابستہ رہے گی۔ تو یہ بنیادی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اور راستے میں ایک مقام پر آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، اور وہاں آپ نے جو نصیحتیں امت کو فرمائی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدہ ابدا، اے مسلمانوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا نسخہ بنایا ہے، اور اسی قرآن کی تشریح ہے جس کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں، اور اسی قرآن کی عملی تطبیق و نمونہ ہے جسے ہم سیرت رسول، سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہم کو عطا فرمایا ہے، ہم اپنا رشتہ اس سے مضبوط کر لیں، مکمل ایمان کا رشتہ، تلاوت کا تعلق، احترام کا رشتہ، عمل کا رشتہ، قرآن کو سمجھنے کا کام، قرآن پر عمل کا کام، قرآن کو امت میں پھیلانے کا کام، اپنوں تک بھی قرآن پہنچایا جائے اور غیروں تک بھی قرآن پہنچایا جائے، یہ ہمارا بنیادی کام ہے۔ میں یہ بات بطور خاص آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے پوری دنیا میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلموں کے دماغوں میں زہر ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اگر آپ اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے، مجھے جہاں بھی انفرادی یا اجتماعی نشستوں میں عرض کرنے کا موقع ملتا ہے، میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ان حالات کے دو ہی اسباب ہیں۔ ایک بنیادی سبب اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم ہے، جو پوری طاقت سے باطل کی لابیاں تمام ذرائع اور میڈیا کا استعمال کر کے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر قسم کے ابلاغ کے ذرائع کو استعمال کر کے مستقل اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں زہر پھیل گیا ہے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ اس کا حل دعوت دین کا کام ہے۔ اس منفی پروپیگنڈے کا جواب یہ ہے کہ آپ دین کے حق کا پیغام پہنچائیں، اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اور دوسرا بنیادی سبب ہے ہمارے معاملات و اخلاق کا بگاڑ،
ہمارے معاملات اسلام کے خلاف ہیں، دیانت کے خلاف ہیں، سچائی کے خلاف ہیں، ظلم پر مبنی ہیں، ناانصافی پر مبنی ہیں، حق تلفی پر مبنی ہیں، اور ہمارے اخلاق اسلامی اخلاق نہیں ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے معاملات و اخلاق سے غیروں کے دماغوں میں اسلام کی غلط شبیہ قائم ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کے دماغوں میں زہر بھرا ہوا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اور اپنے معاملات و اخلاق کو 100% تعلیمات اسلامی کے مطابق، شریعت اسلامی کی ہدایات کے مطابق بنائیں۔ چوتھی اور آخری بات ہے موت کی یاد اور آخرت کی فکر۔ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اپنے آخری انجام کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا۔ گناہوں کی طرف جانے سے قدم اس کے بغیر نہیں رک سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کی یاد اور آخرت کی فکر کو زنجیر بنایا ہے، پیروں کی زنجیر۔ جس طرح پیر میں زنجیر پڑ جائے تو پیر آگے نہیں بڑھ سکتے، اسی طرح گناہوں کے راستے پر چلنے سے اگر کوئی زنجیر ہمارے پیروں کو روک سکتی ہے تو وہ موت کی یاد اور آخرت کی فکر ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ آپ صحابہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، کہ میں کیسے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہوں، میں کیسے غفلت و مستی کی زندگی گزار سکتا ہوں، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے، واستمع الاذن اب الاذن، اور وہ اجازت کا منتظر ہے اور کان لگائے ہوئے ہے، متى یؤمر بالنفخ فینفخ، کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ سور میں پھونک مار دے اور قیامت قائم ہو جائے۔ میں کیسے آخرت کی فکر میرے سامنے ہے، روز قیامت کا منظر میرے سامنے ہے، میں کیسے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ صحابہ کرام یہ باتیں سن کر گھبرا اٹھے تو آپ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حالات خطرناک ہوں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پوری سیرت آپ پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور اہل بیت کی اور اولیاء کرام کی، کیسی موت کی یاد اور کیسی آخرت کی فکر اور کیسے اللہ کے دربار میں جواب دہی کا استحضار ان کے یہاں تر و تازہ بیدار و زندہ رہتا تھا، اس کے نمونے آپ کو ملیں گے۔ میں نے اس مختصر سی مجلس میں موجودہ آلات کے تناظر میں جو بنیادی باتیں عرض کی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے مشن کو سامنے رکھیں، اور ہمارے مشن اور ہمارے ایجنڈے کی پہلی بنیاد ہے امت کو متحد رکھنے کی فکر، امت کو بٹنے سے بچانا، اور دوسری بنیاد ہے دعوت دین کا کام، اللہ کا پیغام غیروں تک پہنچانے کا کام، اور تیسری بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے ہمارا مضبوط عملی تعلق، اور چوتھی بنیاد ہے موت کی یاد اور آخرت کی فکر اور اللہ کے دربار میں جواب دہی کا احساس۔ یہ وہ نسخے ہیں، اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت متوجہ ہوگی، اور دنیا میں بھی ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور آخرت کی رحمتیں اور سعادتیں بھی ہمارا مقدر ہوں گی۔ اللہ رب العزت کہنے والے گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام سننے والوں کو خصوصیت کے ساتھ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔